اصل میں وہ زندگی ہے. اب وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کا ڈھلوان کا سفر شروع ہو جائے گا. یہ جو آپ اوپر جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور مسلسل مشقت میں، یہ اصل میں زندگی ہے. تو ہمارے لیے تو زندگی یہی رہی ہے. حمید شاہد صاحب، ایک رفیع کا گایا ہوا گانا ہے، تو وہ ایک اس کی لائن مجھے یاد آئی کہ تجھی کو تیری کہانی سنانے آیا ہوں. تو ایک پہلو آپ کا رہ نہ جائے تو وہ میں کچھ لائنز آپ ہی کی میں سناتا ہوں کہ بدن کے شہر کی ہر اینٹ پر میرے خارج کی روداد لکھی ہے، اور جسم سے باہر شہر ہوس کے ہر ذرے پر میرے اندر کی تصویر بنتی ہے. میں خود کو ماورائیت کی ٹکٹکی میں باندھے دونوں سے آنکھیں چرا رہا ہوں. تو یہ نظم ہے، اور نظم کا پورا مجموعہ آپ کا میں نے دیکھا کہ آیا ہوا ہے. اور اسی موقع پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کی پیکر جمیل کتاب ہے، اس میں نے ایک پوری نظم دیکھی ہے، پورے وزن اور پورے اہتمام کے ساتھ. تو دو کوشچنز ہیں، ایک تو یہ کہ نظم کی جانب آپ کیوں کر گئے، اور دوسرے یہ کہ وہ کیا نظم جو سیرت النبی کی کتاب میں شروع میں دی ہوئی ہے، کیا وہ بھی آپ کی ہے؟ ہاں بالکل، اچھا کہا آپ نے. یہ جس وقت آغاز کا زمانہ ہوتا ہے، جی جوان آدمی نیا ہو رہا ہوتا ہے، جی تو کوئی ایک دو کام وہ یہ کرتا ہے. مثلاً ایک عشق کر لیتا ہے اور ایک شاعری کر لیتا ہے. تو آپ نے دونوں کام کیے. تو آدمی جو ہے، تو عشق تو پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ذرا ٹھہر کے آیا، لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ جس وقت میں کشت نو کا رہا، مدیر رہا، تو اس زمانے میں ظاہر مدیر ہو اور وہ شاعری نہیں کرے تو وہ اچھا نہیں لگتا. نثر کی چیزیں تو تھیں اس میں، تو نظم کی بھی. تو پھر وہاں ہمارے چونکہ اب شاعر دوست بھی بہت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک ماحول مل جاتا ہے جو اس میں کرتے رہے. لیکن میں نظم کی طرف تو باقاعدہ گیا تھا. اچھا. اس سے پہلے بلکہ انشائیے بھی لکھے تھے، اور انشائیے اچھی خاصی تعداد میں لکھے، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میرا باقاعدہ مکالمہ ہوتا رہا. یہ انشائیے میرے چھپتے رہے چٹان میں، ہر ہفتے چھپتے رہے چٹان لاہور میں. شورش کشمیر والا اس وقت چٹان لاہور سے وہ ہر ہفتے ان کا وہ آتا تھا، تو اس میں وہ چھپا کرتے تھے. تو وہ خاصے تعداد میں وہ لکھے بھی. اور پھر اغا صاحب کے ساتھ رہا، کیونکہ مجھے اطمینان جسے کہنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی تخلیقی صنف نہیں ہے. آپ لکھتے ہیں اور اپنا ایک پہلو بدل کے آپ ایک رخ، مثلا آپ لکھ رہے ہیں جی کہ کسی کے اوپر کسی ایک موضوع آپ نے رکھ لیا، اب اس کے حق میں اور اس کے خلاف یا اس کے چاروں طرف سے گھوم کے آپ لکھ رہے ہیں. آغا صاحب نے ایک خط میں بڑے مزے کی بات کی تھی. اس نے کہا جناب دیکھیں، آپ کو انشائیہ یوں سمجھ آیا جائے گا کہ آپ دریا کے دوسرے کنارے پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ٹانگوں کے بیچ میں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو مضحک صورت اس میں بنتی بھی ہے، اور اس سے کئی معنویت نکلتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلتی. اور کئی بڑے اچھے چوری سے یاری تک جو ان کے انشائی ہیں، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے انشائیے بھی ہیں. ہمارے کئی دوست انشائیہ لکھنے والے تھے، میں نے بھی اس کی طرف متوجہ رہا، لکھا، لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکا. یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، آدمی جو تخلیقی ایک کرب میں گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وابستگی آپ کی شروع سے آخر تک جو رہتی ہے، وہ کیفیت انشائیے میں نہیں ہوتی، وہ انشائیے میں نہیں تھی، لہٰذا وہ میں اس سے نکل گیا. پھر میں یہ جو نظمیں تھیں، اس کا بھی بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اپنا ریاض مجید صاحب بیٹھا کرتے تھے محفل ہوٹل میں، انور محمود خالد وہاں بیٹھا کرتے تھے. کئی دفعہ انور سدید جب وہاں پہ آئے تو وہ ان سے بھی وہاں ملاقات رہی. ہمارے یہ نئے دوست انجم سلیمی وغیرہ، یہ سارے یہ بھی اس زمانے میں فیصل آباد میں تھے. تو یونیورسٹی میں ہم پڑھا کرتے تھے. جس وقت میں اُب گیا تھا سیاسی سرگرمیوں سے، اور میرا دل تھا کہ مجھے کوئی اور راستہ ہو جہاں مجھے اندر سے اطمینان کہیں ملے، تو پھر میں ہمارے پاس تو ایک سائیکل تھی، اور وہ سائیکل ہم زیادہ وہاں سے گوبند پورہ تک ہاسٹل سے جا سکتے تھے. تو اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے کہ روزانہ ہم اس کو رکشہ وغیرہ کر کے یا کوئی ٹیکسی کر کے ادھر گھنٹہ گھر میں جائے، تو پیدل ہی
وہاں سے چل پڑا کرتے تھے اور جا کے محفل ہوٹل میں بیٹھ جاتے. اب ریاض مجید ہیں، یہ دوست ہمارے جو نئے کاشف نعمانی ہیں، اس طرح ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے. تو یہ لوگ، یہ زمانہ لگ بھگ وہی بنتا ہے جب ڈاکٹر وحید احمد ادھر میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے، اور ڈاکٹر یہ جو عبدال بیلا ہیں یہ بھی ادھر میڈیکل کالج میں ہوا کرتے تھے. تو یہ تقریباً وہ زمانہ وہ ہوتا تھا. تو ان لوگوں وہاں پہ جو ادبی محفلیں ہوتی تھیں تو ان میں، تو اس سے میری دلچسپی پھر ادب کی طرف ہونا شروع ہو گئی، خالص ادب کی طرف آپ کہہ لیجئے. میں پڑھنے لکھنے کی طرف پھر زیادہ مائل ہوتا چلا گیا. پھر اسی دور میں میں نے وہ نظم لکھی. نظم مین یہ تو جو اصطلاح ہے، میں اس کا اس لیے قائل ہوں، اور اسے انور ریاض مجید صاحب نے قائم کیا تھا اور میں اسے لے کے آگے بڑھا. پھر اس کی میں نے ایک لغت سی بنا دی تھی اسے، اور اس کے باقاعدہ جب جنگ میں چھپی مجھے یاد ہے تو ایران سے ایک لغت چھپتی ہے دے خدا کے نام سے، آپ دیکھیں اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے. تو وہ میں نے اگلے برس مجھے پھر انہوں نے خود ریاض مجید صاحب نے مجھے ایک دفعہ اس کا عکس بھیجا اس لغت کا کہ دیکھیے جی یہ لفظ اس کے اندر بھی موجود ہے، یہ آ گیا ہے. تو وہ اس میں یہ تھا، کیونکہ اس دنوں جھگڑا یہ بڑا چل رہا تھا، دیکھیں یار یہ کیا چیز ہوئی، یا تو نظم ہوتی ہے یا نثر ہوتی ہے، تو یہ درمیان میں کیا چیز ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک آکسیجن کو لیتے ہیں اور آپ ہائیڈروجن کے لے لیتے ہیں، دو آئٹم ادھر سے لے لیے ایک ادھر سے لے لیے، اور جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو ان کے خواص جو ہیں نہ وہ آکسیجن کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں نہ ہائیڈروجن کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تیسری چیز بنتی ہے، اور وہ اس کے سارے خواص مختلف ہیں. وہ آپ کے لیے پانی ہے اور آپ کے لیے زندگی کا ایک علامت ہے، اور اس کے بغیر آپ جس طرح آپ آکسیجن کے بغیر نہیں جی سکتے تھے، اس کے بغیر بھی نہیں جی سکتے، پانی کے بغیر بھی نہیں جی سکتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ایک نیا نام جو ہے یہ مناسب ہے اور یہ قبول بھی ہو جائے گا. دیکھیے ہماری جو روایتی اصناف ہیں اس میں وزن بہت ضروری ہے، ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا وزن کے بغیر. تو جب آپ شاعری کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور نظم کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور غزل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں فوراً یہ آ جاتا ہے کہ ایسی شاعری جس میں اوزان کو ان کا لحاظ رکھا گیا ہوگا، اس کا اہتمام ہوگا. تو یہ تو ہمارا ایک روایتی تصور ہے ہماری شاعری کے حوالے سے. اور یہ چونکہ نئی صنف ہے، اس میں آپ اس کا باطنی آہنگ تو آپ قائم کرتے ہیں، اس کے باطن کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے نثر کا جو ہے اس کو بھی اس میں لکھی ہوتی ہے بظاہر، لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کا وہ نظم کا ہوتا ہے. اور اس کا ایک باقاعدہ آہنگ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آہنگ ظاہر ہے ان اوزان کے ذریعے آپ اس کو میسر نہیں کر سکتے، ان پیمانوں کے ذریعے آپ میسر نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس کا نیا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ قبول بھی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن شاید اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں گیا ہے. اگر اسے میرا خیال ہے کہ اس طرح کر لیا جائے تو اسے ایک تو امتیاز کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے ایک آزاد نظم رکھی ہوئی ہے اور ایک آپ کے سامنے نظم رکھی ہوئی ہے، تو آپ الگ سے اس کے ظاہر ہے آپ الگ سے اس کا سیکشن بنا سکتے ہیں اور اس میں رکھیں گے تو پڑھنے والے کو بھی سہولت ہو جائے گی اور اس طرح بھی بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے میں اس کی طرف چلا گیا اور کچھ عرصہ میں اس کے ساتھ وابستہ رہا تاکہ وہ کتاب ایک چھپ گئی. لیکن کتاب وہ نہیں، یعنی اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کتاب چھپانے کا، اور شاید وہ نہ بھی چھپتی. ہوا یہ تھا کہ میں جس وقت اسلام آباد آ گیا، یعنی پورا کوٹا وغیرہ مری وغیرہ سے گھومتا گھماتا یہاں پہ کوئی، تو یہاں ایک دفعہ طارق نعیم صاحب کا عکاس ہوتا تھا اور وہاں دوست آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور بشیر حسین ناظم صاحب ایک دفعہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے یار مجھے اپنے راستے میں گھر ڈراپ کرتے جاؤ. تو گاڑی میں وہ بیٹھ گئے، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے، میں ڈرائیو کر رہا تھا. تو جیسے ہوتا ہے وہ کبھی ادھر چیز یوں ہی چھیڑتے چھوڑتے وہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری لگ گئی. اس ڈائری میں وہ نظمیں لکھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا یار یہ کوئی چیز ہے جو میں ساتھ لے جاؤں. تو میں نے کہا جی یہ آپ ہی کی ہوئی. وہ پھر اچھا وہ خیر وہ سے جیسے آپ پتہ ہے وہ بڑے مزے کے عالمی تھے اور کئی زبانوں کے ماہر. آپ دیکھیں پنجابی کے، اردو کے، فارسی کے، عربی میں تو خیر ان کا بڑی دسترس تھی، پھر انگریزی کے.
تو وہ چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آئے تو یہ جو لکیردار کاغذ ہوتے ہیں نا، پرچے جیسے، تو اس طرح کا ایک پلندہ سا انہوں نے اٹھایا ہوا اور ساتھ وہ ڈائری ہے، تو کہتے ہیں یہ لو پیارے. اچھا. تو میں نے وہ دیکھا تو انہوں نے وہ ساری نظمیں ٹرانسلیٹ کر دی تھی. اچھا 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 اچھا، خوب. انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دی تھی. تو لہٰذا اب جب انہوں نے یہ کیا تو اب میں نے کہا یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، بھی آنا چاہیے اس کا، کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ یہ کتاب ہی نہ آئے. جی ٹھیک 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 ہے نا جی. اب وہ پھر اردو ورژن جو ہے وہ لمحوں کا لمس کے نام سے چھپی اور دی ٹچ آف مومنٹس کے نام سے یہ چھپی. اس میں پھر کچھ جو نظمیں رہ گئی تھیں، نظمیں رہ گئی تھیں، وہ پھر ہمارے ایک بہت محترم ہیں اور بڑے عالم آپ کہہ لیجئے پروفیسر شوکت واسطی، آپ دیکھیں انہوں نے بین الاقوامی شاعری کے کتنے خوبصورت تراجم کی ہوئی ہیں. انہوں نے پھر ان میں سے کچھ چیزیں وہ بھی ٹرانسلیٹ کر دی اور اس طرح وہ کتاب چھپ گئی تھی. اچھا، یہ مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی کے عوامل ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیض صاحب نے ایک مطلع کہا تھا نا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد کب بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد کب بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو سقوط ڈھاکہ تھا اس کے حوالے سے یہ غزل انہوں نے کہی تھی. اچھا، اس مطلب سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بال ہے وہ انہی کے کورٹ میں پھینک دی گئی، ایز اف اس کے ذمہ دار وہی تھے. آپ کا چونکہ والد صاحب کی وابستگی بھی بڑی رہی اس سانحے کے ساتھ، اس لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اور کیسے دیکھتے تھے والد صاحب اس سقوط مشرقی پاکستان کو؟ دیکھیے، پاکستان کے ساتھ، اس خطہ زمین کے ساتھ ایک وابستگی ہماری جو ہے وہ بہت گہری ہے. اور والد صاحب کی اذیت جو ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص تعلق آپ کا ایک بن جاتا ہے جو آپ کے خون کے اندر کہیں نہ کہیں گردش کر رہا ہوتا ہے. اور شاید یہی سبب ہے کہ یہ جو مٹی آدم کھاتی ہے ناول میں نے بعد میں لکھا تو وہ جا کے وہاں اس کی گونج پیدا ہوئی اس میں. یہ میں نے جیسے پہلے ابھی بات کر رہا تھا، یہ زبان بڑی اہم چیز ہے. سب سے بڑی خرابی ہم سے یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ان کی زبان کو بھی احترام نہیں دیا تھا. وہیں سے ہمیں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو صورتحال رہی ہمارے ہاں اس ملک کے اندر، یہ ایسی تھی جس میں احساس محرومی ان کے ہاں پیدا ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں، ایک وقت تھا یہاں سے لوگ جا رہے تھے وہاں حکمرانی کرنے کے لیے، آفیسرز کے، اور ان لوگوں کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. حتیٰ کہ وہ اتنے، ہم نے، چونکہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جس وقت یہاں بنگالی ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد یہاں رہنے والے، تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہاں کے لوگ اب یہ تک کہنے لگے ہیں کہ دیکھیں ہم اسلام آباد کی سڑکوں سے پرسن کی جو ہے وہ، اب یہ جب کیفیت ہے تو اس کا سبب ایک تو بڑا، اگر سیاسی سطح پہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کو مستحکم نہیں ہونے دیا گیا. جمہوری اداروں کو، میری مراد جمہوری اداروں کو ہے. اگر جمہوری اداروں کو مستحکم ہونے دیا جاتا اور وہ آزادی سے کام کر رہے ہوتے تو ہم ان کی جمہوری جو مطالبے تھے ان کو بھی تسلیم کرتے. بالکل صحیح. اب 71 کی جنگ میں، اس سے 71 سے پہلے جو الیکشن کے اندر ان کی اکثریت بنی تھی، اگر انہیں اقتدار دے دیا جاتا، اور یہ بڑی بات ہے. اس کریکٹر کے اندر بھی آپ دیکھیں اگر ناول میں، تو ایک کریکٹر یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں آپ پورا نہیں روٹی دیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا. تو سوال یہی ہے کہ جب آپ ہمیں اقتدار شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہاں کی جو قوت بالادست قوتیں ہیں اس میں ان کو وہ شریک نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم انہیں پرے دھکیل رہے ہیں. اور جو ہمارے ان کے وسائل ہیں اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، آپ ان کو ڈائلاگ کے اندر شریک نہیں کر رہے ہیں، یہاں سے لوگ اگر اجلاس وہاں بلایا جاتا ہے اس میں جاتے نہیں ہیں،
تو بتائیے اب اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہوگا۔ ایسا ہے جب آپ دور ہوتے ہیں آہستہ سے اور جب فاصلے بڑھتے ہیں تو یہ فاصلہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا ظالم چیز ہے۔ یہ میں نے ایک جنم جہنم میرا افسانہ ہے، اس میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کا ساتھ ہے نا دوسرے کا، یہ بھی جہنم ہے، اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایک مخاصمت میں بھی رہتے، اور جو آپ فاصلہ ہے یہ بھی جہنم ہے کہ آپ فاصلے پہ چلے جاتے ہیں چیزیں تو ان کو اسیس نہیں کر سکتے، ان کو پراپرلی دیکھ نہیں سکتے، انہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا چیز۔ یہ بڑا خاص افسانہ ہے آپ کا جنم جہنم، اور اس میں 3 یعنی آپ نے پہلو ایک طرح سے پیش کیے، تو یہ کیسے سوچا تھا آپ کو؟ یہ بڑے عرصے سے اور کئی سال یہ میرے اندر ہی پکتا، اور اس کے لکھنے کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، یعنی یہ مجھے سمجھ تو آ رہی تھی۔ دیکھیں کہ زندگی، دیکھیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ فائشہ کی طرح اس طرح ہے یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور یہ آپ کے دسترس میں نہیں آتی، اور آپ کے اندر ایک وہ اس کے لیے ہوس ہے اسے پانے کے لیے۔ سو زندگی کو اس سطح پہ جا کے دیکھنا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سوچنا، وہ سوچتا تو رہتا تھا آدمی، اور لیکن وہ گرفت میں نہیں آتی تھی اسے لکھا کیسے جائے۔ سو وہ پھر ایک وقت آیا کہ یکدم رات کو ہم ہومک ایک ماڈل ٹاؤن میں ہمارا گھر تھا، وہاں پہ اس وقت چھوٹا سا وہاں گھر ہم نے لے لیا تھا، تو وہ رہ رہے تھے، تو میں رات جیسے صبح اٹھتا ہوں تو صبح اٹھا تو میرے ذہن میں وہ خیال آ گیا کہ اس کو لکھنا چاہیے، تو وہ لکھتا رہا۔ اب بیگم کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ڈرائنگ میں بیٹھ کے اپنا لکھ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ڈرائنگ تھا، ایک اسی میں جا کے میں بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، تو ایک طرف ٹیبل لگا ہوا تھا، تو وہ لکھتا رہا بہت دیر، وہ تاکہ وہ ناشتہ وغیرہ بیچ میں چلا گیا، اور پھر جب ہو گیا تو میں نے سے آواز دی، یاسمین سنو، کہانی میں نے لکھ لی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آگے سنتی ہوں، کہتے نہیں ابھی ٹھہرو میں اس کو ذرا فیئر کر لوں پھر تمہیں سناتا ہوں۔ اب میں اسے فیئر کرنے بیٹھ گیا، تو جب اسے فیئر کر لیا تو جیسے بے دھیانی میں اور سرشاری میں ہوتا ہے آدمی، تو اسے کاغذ کو میں نے پھاڑنا شروع کر دیا، جو وہ تھے جو میں سمجھا کہ یہ جو چیزیں رف ہیں، کیونکہ ہاتھ سے اس وقت لکھا کرتا تھا، تو وہ پھاڑتے تو وہ آدمی اتنے مزے میں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے جتنے ٹکڑے اسے کرتا ہے ایسے کہ یار ایک وہ اس میں کہ ایک کام ہو گیا ہے بڑا۔ تو جب اسی عرصے میں مسز جو میری ہیں یاسمین جو ہیں وہ آ گئیں، تو کہتے ہیں ہاں سنائیے، تو اب میں کاغذ جو اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو وہ جو رف تھے وہ تو پڑے ہوئے تھے، اور جو پھاڑ ڈالے تھے وہ میں نے تو وہ اچھا تو پھر عجیب صدمے کا عالم ہوگا وہ کیفیت ہے وہ۔ اب یہ اس کی ہمت تھی پھر، بلکہ اس نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اس کو ایک کاغذ کو جوڑ کے اس کو کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑا وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، ٹیپ لگا دے تو وہ اکٹھے ہو جاتے، تو اس لیے وہ پڑے ہوئے جب یوں ہم نے جوڑ لیے تو پھر میں اسے کاغذ پہ اتارتا، تو اس کے ساتھ ہماری بڑی مشقت کا، لیکن بنیادی چیز اس میں یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہماری بھابھی نے اتنا ساتھ دیا آپ کے جو آپ کی تخلیقی پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس حد تک ساتھ دیا، یہ تو بڑا کم ہوتا ہے۔ نہیں یہ بہت زیادہ ہے، ان کا ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یاسمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنا ساتھ میں جو کچھ ہوں اس وقت پڑھنے کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، اگر اس کا ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بالکل میں تھوڑا سا اتنا سلیقے والا آدمی تو ہوں نہیں، لیکن انہوں نے مجھے سنبھال کے رکھا اپنے سلیقے سے، اور آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے جب بچے چھوٹے تھے تو چونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی ہماری تھی، اور بچے ہمارے بڑے بھائی صاحب کبھی اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی بھابھی نے اٹھایا ہوا ہے، کبھی والدین نے اٹھایا ہوا ہے، کبھی ان کی خالہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو ایک گھر میں رہا کرتے تھے، تو تب سے اتنا زیادہ شاید وہ میرے سے مانوس نہیں ہوں گے جتنے دوسرے خاندان کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں چونکہ پرانے زمانے کے لوگ تھے اس وقت، ہم ویسے والد ذرا بچوں کو اٹھا کے پھرا بھی نہیں کرتے تھے، تو اس زمانے میں تو اتنا زیادہ ان کو باہر لے کے جانا اٹھا کے یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب لکھنے پڑھنے کی طرف میں راغب ہو گیا دوبارہ ایک وقفے کے بعد،
تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے بچوں کو سکھا دیا تھا یاسمین اچھا کہ یہ آپ کے والد صاحب کے کاغذ پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب جس رخ پہ پڑی ہوئی ہے، یہ کاغذ جہاں پڑا ہوا ہے، یہ پینسل یا قلم یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو چھیڑے نہیں، گریٹ دیکھیں کہ اچھا انہیں پتہ تھا کہ یار یہ والد صاحب کی چیز ہے، ٹیبل ہے، ان کو یہاں سے کاغذ کو چھیڑنا نہیں ہے۔ میں جب چلا جاتا آفس مڑ کے آتا تو جہاں وہ پڑی ہوتی تھی، جس صفحے پہ جس جگہ کاغذ پڑا ہوتا تھا تو وہیں پڑا ہوتا تھا۔ یہ بچے شروع سے سمجھ گئے، اور پھر کالج جانا ہوتا، یونیورسٹی جانا ہوتا، اسکولوں میں جانا ہوتا تو انہوں نے انہیں تیار کرنا ہے، انہیں بٹھانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو اتنی زیادہ شراکت جو ان کی رہی زندگی میں، جسے وہ شریک حیات کہتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کو میں نمونہ سمجھتا ہوں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات، اسی لیے آپ اتنا سارا کام کر بھی پائے۔ اور دیکھیں میں بینکنگ کے شعبہ سے متعلق رہا ہوں، اور میری زندگی بڑی مصروفیت والی زندگی رہی ہے۔ آپ صبح 9 بجے چلے تو جاتے ہیں آفس، لیکن آپ وہاں صبح سے لے کر شام تک، اور پھر میرے پاس پالیسی وغیرہ اور اس طرح کے جو شعبے رہے وہ اتنے سینسٹیو ہوا کرتے تھے، اس کو بنانا، ڈرافٹ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرانا، اس کو فالو اپ اس کا جو بھی ہے، پھر جا کے کورٹس کے اندر جب کیسز چلے جائیں تو وہاں اس کا ڈیفنس ہے، تو بہت مشقت والا کام ہوتا تھا۔ پھر جب وہ پالیسیز بنانے لگا تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوروں کی پالیسیز بھی میرے پاس آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جناب آپ بیٹھ کریں جی، آپ اس کو دیکھ لیں، تو وہ آپ جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کام کا بوجھ وہاں پہ ہو، جو کام کرنے والا ہو، آپ دیکھیں سرکاری اداروں میں یا بینکس میں یہی ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کے لیے زیادہ بوجھ، اس پہ زیادہ، تو وہاں میں نے بڑی مصروفیت کی زندگی گزاری تھی۔ لیکن چونکہ میں لکھنا پڑھنا بھی اس زندگی میں بھی رہنا چاہتا تو میں نے ایک اہتمام کر لیا، اہتمام یہ کر لیا کہ دفتر کے میں کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں ادیب ہوں۔ حالانکہ یہ ڈکلیئر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے آؤ جی میرا یہ افسانہ سن لو، میری یہ کہانی سن لو، یہ جگہ چھپی ہے یہ دیکھ لو، یہ کام میرا وہاں پہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات کہ وہاں سے باقاعدہ میں نے لکھ کے، چونکہ چھپنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک لیٹر آپ کو ایچ آر سے چاہیے ہوتا ہے، وہ میں نے اجازت لے لی، وہ رکھ کے اپنی فائل میں لگا دیا کہ میں اگر چھپ جاؤں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ادیب ہوں، وہاں میں بینکر ہی رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھے وہاں جو احترام ملا، شکر الحمدللہ کہ پوری جو بینک سروس ہے اس کے اندر ایک اتنا احترام میرے لیے موجود تھا، اور ایک بہترین بینکر کی حیثیت سے آپ جانے جاتے تھے وہاں، الحمدللہ۔ اچھا، لیکن یہ تھا کہ میں نے ادیب دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ آپ برائے مہربانی دفتر نہیں آئیں گے، آپ میرے گھر آئیں شام کو۔ اور جب میں گھر آ جاتا، دفتر سے نکلتا تھا تو ایک سوئچ میں آف کر دیتا تھا بینکر والا۔ میں نے کہا کہ اب میرا کوئی دوست نہیں ہے بینکر، بہت کم میرے دوست ہوں گے جو یعنی اس طرح آ کے میرے پاس آ کے بیٹھ کے ادھر، وہ ادیبوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ہوں، تو وہ میرے پاس تو ادیب آیا کرتے تھے، ہاں بالکل، تو وہی ہم شام کو ان کے ساتھ بیٹھتے ادب کی باتیں کرتے، یا میں ان کے پاس چلا جاتا۔ شام ہوتی 5 بجنے سے پہلے آتا تو ادھر منشا صاحب کا فون آ جاتا ہے کہ یار آ جاؤ، میں نے ایک نئی چیز لکھی ہے، یا آج تم نے کوئی لکھی ہوئی ہے تو لیتے آنا۔ تو ہم بیٹھ جاتے تھے، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے باتیں کر لیتے تھے۔ تو جس طرح اسلام آباد فورم بن گیا تو اس میں کئی ہمارے دوست، مسعود مفتی صاحب ہیں، سارے دوست ادھر، جلیل علی صاحب ہیں، فرشی صاحب ہیں، تو جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا گیا۔ کتابیں جب چھپنی شروع ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے، افتخار عارف صاحب ہو گئے، دیکھیں ممتاز مفتی نے اس پہ میری پہلی کتاب پہ لکھ دیا، قاسمی صاحب نے پہلی کتاب پہ لکھ دیا، تو یہ پھر سلسلہ چل نکلا، اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جن پہ اس کے ہم اثر، چاہے وہ سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، جن نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ بالکل، اب 94 میں جی بالکل ابتدا تھی آپ کی، وہ پہلا آپ کے افسانے کے مجموعے پر احمد ندیم قاسمی نے دیکھی کیا رائے دی ہے، وہیں سے انہوں نے جانچ لیا تھا کہ یہ جو ہمارا ادیب ہے، یہ جو افسانہ نگار ہے، یہ بہت آگے جانے والا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میری ان دنوں اس وقت تک ان سے ملاقات نہیں تھی، احمد ندیم قاسمی صاحب سے۔ کتاب پہنچی تھی، کتاب ہمارے دوست ہیں محبوب ظفر، آپ جانتے ہیں، تو یہ لے کے گئے تھے یہاں سے پبلشر کے پاس بھی،
میں بھی نہیں گیا، بلکہ یہی کتاب وہ لے کے گئے تھے ممتاز مفتی صاحب کے پاس بھی، اور مفتی صاحب نے بھی اس پہ جو رائے دی وہ جو ہے میری کہنے پہ نہیں انہوں نے دی، وہ اپنے آپ نے دی۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب پبلشر کے پاس پہنچی تو پبلشر نے خود بھیج دیا مسودہ ان کو قاسمی صاحب کے پاس۔ تو قاسمی صاحب کے پاس جب وہ رائے وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے وہ فون کر کے پڑھ کے سنایا بھی یہ ہم شامل کر لیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو میرے اعزاز کی بات ہے، آپ کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہماری قاسمی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد قاسمی صاحب سے بیچ میں ایک ناراضگی کا سلسلہ بھی چل نکلا تھا، اور پھر آخری عمر میں جا کے ان سے ہماری صلح بھی ہوگی، محبت بھی ہو گئی۔ تو یہ تو بعد کے مرحلے ہیں، لیکن آغاز کی یہ باتیں تھیں۔ وہی میں سوچ رہا ہوں کہ 94 میں بالکل آپ کا پہلا مجموعہ آ رہا ہے، اور اس پر احمد ندیم قاسمی صاحب جو رائے دے رہے ہیں اور جو اندازہ لگا رہے ہیں، ان کے سارے اندازے درست ثابت ہوئے الحمدللہ بعد میں آگے۔ بڑے آدمی تھے، ظاہر ہے بڑا لکھنے والے، وہ لوگ دیکھ سکتے تھے، وہ لوگ سمجھ سکتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ قرۃ العین حیدر ایک بڑا نام ہے، بہت اچھی افسانہ نگار، ناولسٹ۔ تو آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو بھی پڑھا ہوگا، پورا پڑھا ہوگا۔ تو ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، اور وہ آصف فروخی نے کہی تھی کہ جب سے ناول آگ کا دریا لکھا گیا ہے تو اس کے بعد آنے والا کوئی بھی قابل ذکر ناول آگ کے دریا کو پڑھے بغیر، اس سے گزرے بغیر اور اس کی آنچ محسوس کیے بغیر نہیں لکھا جا سکا۔ تو آصف فروخی کی بات بہرحال اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے، آپ کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرۃ العین حیدر ایک واحد ناول نگار ہیں، فکشن لکھنے والی ہیں، جس نے میرا خیال ہے کہ عورت کے تخلیقی وجود کو بہت آخری سطح تک چھوا ہے، اور اسے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے۔ اور یہ وہ واحد ہیں جس کا شاید کوئی مردی مقابلہ کر سکے، یعنی عورتوں میں بھی وہ نمایاں تو ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ان کا مرد اس لحاظ سے جس طرح ناول کے اندر انہوں نے کیا۔ میں افسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شاید ان سے جو ان کے افسانے ہیں، ان کے افسانوں کے مقابلے میں کئی اور افسانہ نگاروں کو میں جب رکھوں گا تو میرا توجہ شاید ان دوسرے کی طرف چلی جائے گی، لیکن ناول کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز بہت رواج پا گئی جس کی طرف آصف نے یہ اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ سے اور تہذیب سے اور آپ اپنے جتنے تہذیبی اور ثقافتی عناصر ہیں ان کے ساتھ آپ جب برتنے لگتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے، وہ فہمیدہ قرۃ العین حیدر کے حوالے سے۔ تو یہ درست ہے کہ جب آپ یعنی اس سے نہیں بچیں گے، تاریخ لکھنے سے نہیں بچیں گے، تو تب تک تو آپ کے ہاں سب سے بڑا کام تو وہ کر گئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، تاریخ اور تہذیب کے اندر جو سفر ہے وہ اتنا دور تک وہ لے جاتی ہیں، تو وہ آپ اسے کہاں بچیں گے۔ اور جن لوگوں نے ان دو وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تاریخی اور تہذیبی، ان کے ہاں اس کا شائبہ جو ہے وہ پڑنا یقینی تھا، اور وہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ان سے متفق ہوں۔